السلام علیکم ایوری ون، دس از ملیحہ خان اینڈ یو آر واچنگ انفلوئنس ود انفلوئنسرز. تو آج میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر صبا ہمایوں. بہت عرصہ ہو گیا تھا کسی ایسے انسان سے بات نہیں کی تھی جو وہ کہتے ہیں تھوڑے ریئر ہوتے ہیں اور بڑے قابل ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ ڈاکٹر صبا کو بلایا جائے. وائی؟ بیکاز ڈاکٹر صبا از ون آف دیم جو بیسیکلی ہسٹوپیتھولوجسٹ. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہوتا کیا ہے اور پیتھولوجی کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. سو بیسیکلی اٹس اے فیلڈ آف میڈیکل. وہی بتائیں گی کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا نہیں ہے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ گائز، ابھی تک میں نے ان سے جتنی بھی بات کی ہے نا آف دا کیمرا، آئی واز امیزڈ اور آئی ایم امیزڈ ایکچولی، بیکاز میں نے خود بھی نہیں سنا ہوا تھا اس فیلڈ کے بارے میں اتنا کچھ، اور ابھی بھی انفیکٹ نہیں جانتی. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ وہ خود ہی ہمیں بتائیں کہ وٹ از آل اباؤٹ اور ہے کیا. مطلب ہسٹوپیتھولوجی، نام بھی نہیں بولنا آ رہا، ہسٹوپیتھولوجی اینڈ پیتھولوجی، یہ سب کیا ہے اور ہم نے نہیں سنا ہوتا ہے اتنا نارملی. سو آئی ویلکم ہر اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیسکلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو بیکاز آئی ایم شیور. فار ہیونگ می. نہیں آپ آئی ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اوبویسلی، بیکاز آپ کی روٹین آئی ایم شیور بہت زیادہ بزی ہوتی ہوگی. نہیں آئی ایم گلیڈ ملیحہ، میں اس طرح کے انوائٹس اکثر ایکسیپٹ کرتی ہوں کیونکہ لوگوں کو اس فیلڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. میں انفیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی ڈرمیٹولوجسٹ ہی آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی سرجن آ رہا ہوگا، ایستھیٹیشینز آ رہے ہیں، اور آج کل تو ٹرینڈ ہی بن گیا ایستھیٹکس کا نا. مطلب تو جنرلی ویسے اگر آپ کو کوئی دیکھے نا، آپ کے اپیرنس اینڈ بائی دا وے گائز شی از این انفلوئنسر ایز ویل نا، سو اگر آپ کی کوئی پروفائل دیکھے تو وہ یہی لگے گا کہ شاید آپ ایستھیٹیشین ہے کوئی، ٹھیک ہے، بٹ آپ تو آل ٹوگیدر ایک الگ ہی بالکل اس سے. نہیں، اور میں اکثر لوگوں کہتی ہوں کہ آئی ہوپ یو ڈونٹ سی می ان مائی آفس، کیونکہ میں کینسر ڈائگنوسس سے میرا تعلق ہے. تو میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی کہتی ہوں کہ آئی وش اینڈ آئی پرے دیٹ یو نیور سی می ان دا ہاسپٹل. تو فیلڈ بڑی میری خطرناک سی ہے. ہے کیا بیسیکلی ہسٹوپیتھولوجی اینڈ پیتھولوجی؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک بیسیکلی پیتھولوجی، تو پیتھولوجی از دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن میڈیسن. پیتھولوجی میں ہم سارے ہر طرح کے ڈیزیزز کے سے ریلیٹڈ جو بھی کویشچنز ہوتے ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. مطلب اینی تھنگ وچ از ناٹ نارمل، سو دا اسٹڈی آف ڈیزیز از بیسیکلی پیتھولوجی. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیتھولوجی میں آگے 6 برانچز ہے، 6 سب اسپیشلٹیز ہے، جس طرح ہسٹوپیتھولوجی، ہیماٹولوجی، کلینکل پیتھولوجی، مائکرو بایولوجی، وائرولوجی. تو اس میں جو میری فیلڈ ہے یہ کنگ اسپیشلٹی اس کو کہا جاتا ہے، ہسٹوپیتھولوجی. ہم لوگ موسٹلی ٹیشو ڈائگنوسس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کی اگر یوٹرس ریموو ہوا ہے، ہسٹریکٹمی ہوئی ہے یا بریسٹ ریموو ہوئی ہے فار کینسر، تو ہم اس ٹیشو کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ کینسر کا گریڈ کیا ہے، کتنا ایگریسو ہے یہ کینسر، کس اسٹیج پہ ہے، آس پاس لمف نوڈز میں گیا ہوا ہے کہ نہیں، اور مارجن یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے سرجن نے کاٹا ہے اس پہ ٹیومر ہے کہ نہیں. تو یہ ہمارے جو یہ والی رپورٹ ہوتی ہے یہ پیشنٹ کا فردر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ نے آگے کیمو تھراپی لینی ہے، مزید ری سرجری کی ضرورت ہے، یا پیشنٹ کو کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہسٹوپیتھولوجسٹ کے رپورٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دس فیلڈ اسپیسیفکلی از ویری ڈیفیکلٹ، اور ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلی مطلب وہ چیز ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا، فرسٹ سی ڈی جسے کہتے ہیں. بالکل. اینڈ ملیحہ یہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فار ایگزامپل کارڈیولوجسٹ کا کام ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، ڈرمیٹولوجسٹ کا کام اسکن سے ہے، لیکن پیتھولوجسٹ یا ہسٹوپیتھولوجسٹ کا کام ہیڈ ٹو ٹو سارے ڈیزیزز سے ہے. وی ہیو ٹو اسٹڈی ایچ اینڈ ایوری ڈیزیز فرام ہیڈ ٹو ٹو، کیونکہ ہمارے پاس کسی طرح کا بھی سیمپل آ سکتا ہے. ہمارے پاس موسٹلی جب میں FIP میں کام کر رہی تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس شفا آئی ہاسپٹل سے چھوٹے بچوں کی آنکھیں آتی تھی، 6 ایئرس کا بچہ، 8 ایئرس کا بچہ، اور سم آف دا کیسز اسٹے ود یو. اینڈ بینگ اے مدر سم ٹائمز اٹ از سو ڈیفیکلٹ فار می کہ میں وہ کیس اپنے ذہن سے نکال سکوں. تو وی یوز ٹو سی اے لاٹ آف دیز آن ڈیلی بیسز. ہاں نارمل چیزیں بھی آتی ہے، فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ پہ یا آپ کے بازو پہ کوئی لمپ ہے اور وہ لائپوما نکل آتا ہے، بنائن چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم بڑا خوشی پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کینسر نہیں ہے اور آپ
آرام سے کوئی آگے ٹریٹمنٹ کی ضرورت اچھا. اور آئی میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, تو ایسا بھی ہے آئی میں ٹیومر ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتا ہے. کچھ بچوں کی تو آنکھیں ایسی پروٹروڈ کر جاتی ہے, ویژن چلی جاتی ہے یا جو بھی چیزیں, تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا آئی میں میلانوماس ہوتے ہیں. یہ جو آئی لیڈ ہے اس کے اپنے ٹیومرس ہے, یہاں لیکریمل ڈکٹ ہے اس کے اپنے ٹیومرس ہے, پیچھے جو نرو ہے اس کے اپنے ٹیومرس ہے, اس کے نیوروجینک ٹیومرس ہے. تو ہر آرگن کے مختلف قسم کے ٹیومرز ہیں. اس جو آپ کی ہسٹوپیتھولوجی ہے اس کو کنگ آف پیتھولوجی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو باقی فیلڈز آف پیتھولوجی ہے وہ میرے اوپر غصہ ہوں گے کہ انہوں نے تو کنگ نہیں آف کورس اگر ہے تو ہے نا. اس کو کنگ اس لیے کہتے ہیں, کنگ اسپیشلٹی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ نمبر 1 اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ نمبر 2 ہمارا کام کوئی اور پیتھولوجسٹ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر میں ایز اے ہسٹوپیتھولوجسٹ HbA1c کا ٹیسٹ کر سکتی ہوں, تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کر سکتی ہوں, میں مائکرو بایولوجی کا ٹیسٹ کر سکتی ہوں, میں بلڈ ریلیٹڈ ساری چیزیں کر سکتی ہوں, بٹ ہماری جو ٹیشو ڈائگنوسس ہے وہ کوئی بھی نہ کیمیکل پیتھولوجسٹ کر سکتا ہے, نہ ہیماٹولوجسٹ دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی اور. تو ہماری جو چیز ہے وہ صرف پیتھولوجسٹ ہی کر سکتا ہے, اس لیے ہماری ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے ہسٹوپیتھولوجسٹ ہی کر سکتا ہے. یہ اور کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا چیز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز اور بتائیے گا, مطلب چلیں یہ تو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو ہی گیا نا کہ ہسٹوپیتھولوجی کیا ہے اور کس طرح سے ورک کر رہی ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر ہم لوگوں کی لیبس سے آپ لوگوں کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے, یا پھر آپ لوگوں کے اپنے کلینکس وغیرہ تو نہیں ہوتا, لیب سے ہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی لیبس میں آپ لوگ موجود ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے؟ بیکاز ایز اے نارمل ہیومن بینگ نا میں نے کہیں نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا پیتھولوجسٹ کا میں نے کہیں بورڈ لگا وہ مارک لگا ہوا دیکھا ہو, اندر دیکھا ہو یار پیتھولوجسٹ کا روم ہے, یہ کہیں نہیں دیکھا میں نے, بڑے بڑے لیبس میں بھی نہیں دیکھا انفیکٹ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ موسٹلی ہوتا ہے یا تو بیسمنٹس میں ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, یا تو ہمارا جو ہماری مین ایک لیب ہوتی ہے جس میں مشینس پڑی ہوتی ہے, ایک ہمارا ریسیپشن الگ ہوتا ہے جہاں پہ ہم پیشنٹ سے ڈیلنگ کرتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ ریسیپشنسٹ ہے, آپ کا سیمپل وہاں سے لے لیا گیا, اب آپ کا آگے کوئی کام نہیں ہے, نہ کوئی آگے جاتا ہے کہ میرا سیمپل کدھر گیا یا مشین کون سی ہے یا ڈاکٹر کا آفس کون سا ہے. ہمارے آفیسز بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں, مطلب پیتھولوجسٹ کا تعلق جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ پیشنٹ سے نہیں ہوتا. نہیں, مطلب کچھ چیزوں میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر FNAC کا ٹیسٹ جس طرح ہسٹوپیتھولوجسٹ FNAC کرتے ہیں نا, فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی سے کہتے ہیں. جیسے ایک پیشنٹ آتا ہے اس کے تھائرائڈ میں فار ایگزامپل کوئی لمپ ہے, تو یا تو وہ سرجن کے پاس جائے گا, یا وہ پیتھولوجسٹ کے پاس جائے گا, یا وہ ریڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا. ان تینوں میں سے وہ جہاں بھی جائے تو ہم اس کا ایک جیسے عام زبان میں کہتے ہیں سوئی والا ٹیسٹ, اس میں ہمارا رول آتا ہے اور ہم پیشنٹ سے FNAC میں انٹریکشن کرتے ہیں کیونکہ ہم پیشنٹ کا وہ سیمپل لے لیتے ہیں. اکثر بڑے سینٹرز میں تو کنسلٹنٹ خود نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیکنیشینس کرتے ہیں. اچھا سیمپل وہ بھی ٹیکنیشین لیتے ہیں, تو ہمارا پیشنٹ انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. تو یہ سم ہاؤ ایک اچھی چیز بھی ہے اور مجھے لگتا ہے نہیں بھی ہے, کیونکہ ایک چینل بن گیا نا, تو بات آپ سے ٹریول ہو کے جب ان تک جا رہی ہے تو آئی تھنک کہ یہ ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہوگا ایٹ ٹائمس کہ آپ لوگوں تک پتہ نہیں وہ, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ پیتھولوجسٹ کہاں پہ بیٹھا ہے, یا ہے کون, یا ہمارا سیمپل کدھر گیا. لیکن ہماری جو رپورٹ ہے دیٹ سیز ایوری تھنگ اینڈ یو کین چیلنج اس آن دیٹ رپورٹ. اچھا, رپورٹ سے یاد آیا مجھے, اور آپ نے کہا نا کہ رپورٹس ایٹ ٹائمز جو ہوتی ہیں وہ غلط بھی آ جاتی ہیں, اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رپورٹ آ گئی ہے اور غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک myth ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اے myth اور یہ سچی بات ہے یا نہیں, لیکن لوگوں کو لگتا ہے ٹیسٹ کروا کے کہ یار پتہ نہیں ان لوگوں نے ہمارا ٹیسٹ شاید چینج کر دیا ہوگا, یا انہوں نے ہمارا سیمپل ہی چینج کر دیا کسی اور کے ساتھ, یہ میری رپورٹ نہیں ہو سکتی. بالکل. تو واٹس دیٹ, اس پہ میں نے پہلے بھی بہت بات کی تھی, اور یہ myth ہی ہے کہ آپ کا وہ سیمپل چلا گیا اور وہ مطلب 100% اب ایکوریٹ ہے. اس مشینس میں بہت زیادہ ایررز آ سکتے ہیں. یہاں پہ پیتھولوجسٹ کا رول آتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایرر آ رہا ہے تو اس کو پہچاننا کہ ایک چھوٹے بچے میں فار ایگزامپل اگر وہ ٹیومر سسپیکٹ نہیں کرے, ریڈیولوجی پہ کوئی میس نہیں آیا, اس کے کلینکل نوٹس ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ کے, تو آپ اگر اس کو کینسر دے رہے ہیں تو آپ تو مطلب یہاں پہ رول آتا ہے کہ پیتھولوجسٹ نے کب دوسرے پیتھولوجسٹ سے ڈسکس کرنا ہے, کس ٹائم رپورٹ نہیں کرنا. تو چانس آف ایرر از آلویز دیر. نہیں وہ تو دیٹ ڈفرینشیٹس اے گڈ لیب فرام اے بیڈ ون. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ میکینیکل چیزیں نا تو پرابلم تو ہو سکتی ہے, 100% ہوتی ہے. لیکن اس کو کیسے آپ لوگ پھر کور اپ کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک بلڈ ٹیسٹ آتا ہے اوکے, اور اس کی ویلیو بہت زیادہ آؤٹ آف رینج چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نارمل تو ٹھیک ہے, آ گیا, ہم نے رپورٹ نکال دی, نارمل از اوکے.
اگر اس کی ویلیو بہت زیادہ آؤٹ آف رینج آتی ہے تو ہم اس ٹیسٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, ہمارے پاس ایک بیک اپ مشین ہوتی ہے ہر لیب میں ہر ٹیسٹ کے لیے. فار ایگزامپل میرے پاس روٹین کیمسٹری کی ایک مشین ہے تو میرے پاس ایک بیک اپ مشین بھی ہے. ہم بیک اپ مشین پہ اس کو چلاتے ہیں. اگر اس پہ بھی آؤٹ آف رینج ٹیسٹ آ رہا ہو, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شاید سیمپل لیتے ہوئے کوئی گڑبڑ کی ہے. ہم پیشنٹ کو موسٹلی دوبارہ بلا کے دوبارہ سیمپل لے لیتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل میں نے ایک مشین پہ ٹیسٹ کیا, اس پہ آؤٹ آف رینج آیا, ساتھ کنٹرول وغیرہ لگا کے سارا کچھ آف کورس اپنی تسلی کر کے, دوسرے پہ کیا, دوسرے پہ ٹھیک آیا, تو ہم وہ ٹھیک والی رپورٹ کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر کے پیشنٹ کو دے دیتے ہیں کہ مشین میں ایرر تھا, اور مشین کے انجینئر کو بلا کے اور سارا ٹھیک کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مشینس کے ایرر کو, مشینس کو چیک کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کی اپنی کوئی مطلب وہ ہوتی ہے, میکینزم ہوتا ہے؟ ہاں, ہماری مشینس جس طرح جو کمپنیز ہمیں مشینس پرووائڈ کری ہے, فار ایگزامپل اگر روش کی مشین میرے پاس پڑی ہوئی ہے, روش کمپنی کی, موسٹلی لیبس میں رینٹل اینڈ ریجنٹ بیسس پہ مشین پڑی ہوتی ہے. موسٹلی یو ڈونٹ ریئلی پرچیز دا مشینز, یو جسٹ کیپ دیٹ مشین اینڈ دا کمپنی ول پرووائڈ یو وتھ کٹس, جو فار ایگزامپل کٹس ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان سے کٹس پرچیز کرتے ہو تو ان کا وہ مشین کے وہ نکل آتے ہیں. تو جب آپ کے پاس مشین پڑی ہوئی ہے, اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دیٹ کمپنی کہ جب بھی کوئی ایرر آئے گا تو کمپنی انجینئر کو بھیجے گی اور کمپنی ہی اس مشین کو ٹھیک کرے گی. ٹھیک ہے. کمپنی بھی آپ کو کنٹرولز پرووائڈ کریں گی, اور یہ کمپنی کی رسپانسبلٹی. کنٹرولز مطلب؟ کنٹرول کا مطلب ایک نون سیمپل ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ سیمپل کہ اس کی ویلیو یہ آنی چاہیے مشین پہ رن کر کے. تو اگر اس مشین پہ وہ ویلیو نہیں آ رہی ہے کچھ, تو پھر مشین میں گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کنٹرولز آپ لوگ چیک کرتے ہیں خود سے, مطلب ہم لوگ ڈیلی جب میں جس طرح میری روٹین ہے, ہم لوگ مارننگ میں جاتے ہیں تو سب مشینس پہ ہم لوگ نون سیمپل یا جو کنٹرول کی چلا لیتے ہیں. تو ساری مشینوں میں جب وہی ویلیو آ جائے جو ہمارے پاس آنی چاہیے, تو وی سے کہ ٹھیک ہے مشین آر گڈ ٹو گو, مشینس آر گڈ ٹو گو. لیکن اگر وہ ویلیو نہیں آتی تو ہم اس مشین پہ اس دن ٹیسٹ نہیں چلاتے. اوکے. ہم کہتے ہیں یہ مشین ٹھیک نہیں ہے, انجینئر کو کال کرتے ہیں, وہ اسی دن سیم ڈے آ کے اس کو ٹھیک کر کے ہمیں اوکے وہ مطلب, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے کنٹرول ہمارے سامنے رن کرتے ہیں. اور کبھی ایسا کوئی کیس مطلب آپ کے سامنے آیا کہ جو اتنا غلط رپورٹ ہو گیا یا کچھ بھی, اور پھر بعد میں وہ ایک ہیپی بن گیا, ہیپیزٹی بن گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا, ایسا کبھی کوئی کیس آپ نے خود دیکھا, یا پھر یہ کہ کوئی کیس ایسا چل رہا ہو اور آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہو؟ یار اس طرح کے ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اور اکثر تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہسٹوپیتھولوجی میں بھی یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل پیشنٹ کے ایبڈومن میں میس بن گیا. ٹھیک ہے. میس کا مطلب ہے کہ گلٹی بن گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کلینیشین کو نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے سمٹمس وغیرہ ہے, کلینیشین کو لگ رہا ہوگا کہ میس بن گیا تو موسٹ لائکلی یہ کینسر ہوگا. ٹھیک ہے. کلینیشین اس کو بھیجے گا ریڈیولوجسٹ کے پاس. اگر اچھا تگڑا پڑھا لکھا اچھا ریڈیولوجسٹ ہوگا تو اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ شاید کینسر نہیں ہے. لیکن موسٹلی وہ ڈفرینشیل دے دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنا کینسر والا شک تو نکالنا ہے نا, آپ تو گلٹی کے ساتھ نہیں پھرو گے. آپ تو کہو گے کہ یار یہ گلٹی نکال دو تاکہ میں مطلب ٹینشن فری ہو جاؤں. تو موسٹلی ایسے جب لمپس سرجن نکال کے ہمارے پاس پیتھولوجی میں بھیجتے ہیں تو وہ اکثر بینائن نکل آتے ہیں. بینائن کا مطلب کہ وہ کینسرس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اور پیشنٹ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ کو مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس کینسر کا شک تھا وہ کینسر نہیں ہے. تو یہ موسٹلی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ مطلب ڈیلی بیسس پہ؟ اچھا ڈیلی بیسس پہ. کیونکہ ملیحہ فار ایگزامپل وین آئی واز ورکنگ ان ایف آئی پی, میری ٹریننگ ایف آئی پی سے ہے, اینڈ دین آئی ورک دیر ایز اے کنسلٹنٹ فار 2 years. تو آئی یوز ٹو سی اراؤنڈ 150 کیسز پر ویک. ٹھیک ہے. تو 150 کیسز میں اف آئی ٹیل یو دا ٹروتھ تو 40 یا 50 کینسرس ہوں گے. اچھا, باقی سارے بینائن ہوتے ہیں. تو اس لیے لیکن پیتھولوجی یا جو ہسٹوپیتھولوجی ہے نا, اس کو گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. دس از دی الٹیمیٹ آنسر فار یور کوئریز کہ فار ایگزامپل کینسر ہے کہ نہیں, تو ہسٹوپیتھولوجسٹ آپ کو الٹیمیٹ بتا دے گا کہ ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کو پھر اس لائن پہ چلنا ہے. مطلب پھر آپ نے بس اس کے بعد کوئی مزید مطلب اب مولیکولر کی ٹیسٹنگ آ رہی ہے, لیکن وہ بھی ٹیومرز میں, اور پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے, کچھ سینٹرز آفر کر رہے ہیں. لیکن ہسٹوپیتھولوجی از ایکچولی دا جیسے ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے یعنی اس کو بھی دکھا دو, ابھی رک جاؤ, اور ابھی اس سے بہتر کو دکھا دیتے ہیں, اس سے بہتر. لیکن ہسٹوپیتھولوجسٹ از دا ون جس کے بعد آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے وہ پھر رپورٹ. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ہسٹوپیتھولوجی از سو سبجیکٹیو کہ فار ایگزامپل آپ اور میں ہسٹوپیتھولوجسٹ سے شاید مجھے ایک چیز کینسر لگ رہی ہوگی, آپ کہہ رہے ہوگے نہیں یار
कैंसर से थोड़ा सा कम है. हाँ, it is so subjective. It is very subjective. तो फिर कैसे इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट करते हैं? हाँ, कुछ तो इतने क्लियर कट ट्यूमर्स होते हैं कि वो तो आप समझ आ स्लाइड जाता लगाते हैं और होगा। आप वो स्लाइड से ही डर जाते हो, इतने बड़े बड़े कैंसर सेल्स होते हैं और ये वो. और कुछ बिल्कुल क्लियर बेनाइन होते हैं कि इसमें कोई कैंसर नहीं है, लेकिन कुछ बॉर्डर लाइन, ग्रे जोन, ये हमारे लिए नाइटमेयर होता है. क्योंकि यहाँ पे वी ऑलवेज शो इट टू अनदर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कि क्या है और क्या नहीं है ना. और जो बड़े सेंटर्स होते हैं, वी ऑल्सो डिस्कस इट इन द डिपार्टमेंटल मीटिंग. मल्टी हेड पे सारे पैथोलॉजिस्ट बैठ जाते हैं और वो केस दिखाते हैं और सबका वोट लेते हैं. आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या. तो इतनी चीज़ों से पीछे पूरी एक टीम होती है जो ये सारा कुछ कर रही होती है, लेकिन पेशेंट को नहीं आइडिया इस चीज़ का. अब लेकिन एक और चीज़ भी है, देखिए सबा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के यहाँ पे ना कैंसर की तो अवेयरनेस भी नहीं है यार. मतलब आप तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है ना. मतलब लोग घरों में ही डायग्नोज नहीं कर पाते उनको क्या हुआ है, तो वो तो है ही नहीं. तो मलिहा ये क्या है मतलब? ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम लोगों की जो ट्रेनिंग भी होती है ना, हमारी ट्रेनिंग इज सो कैंसर ओरिएंटेड ना, क्योंकि हमारे पास जो कैंसर वाले केसेस आते हैं उनमें कैंसर होते हैं और टू बी ऑनेस्ट हर तरह का कैंसर आप देख लेते हो अगर आप एक बड़े सेंटर में काम कर रहे हो. लेकिन जब मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट लंदन में अपना एग्ज़ाम दिया, टू बी ऑनेस्ट उनके इतने ज़्यादा बिनाइन केसेस होते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हमारा दिल करता था कैंसर कहने को. कि अब आ गया है. क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं. वहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आर सो गुड. वहाँ पे यू हैव रेगुलर चेकअप्स विद योर जर्नल प्रैक्टिशनर के वो आपको गाइड करते हैं कब आपने कौन सा टेस्ट कराना है, और उनके तो रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें हो रही है. तो वहाँ पे कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है. वहाँ पे तो मेड्स के साथ बहुत कम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के बोन्स तक कैंसर जाता है तो वो आपके पास आते हैं. तो इसके लिए हम लोग कुछ भी मतलब कोई कर तो नहीं रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात कर लेते हैं अब, तो गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर हम देखें तो कोई भी इस तरह की चीज़ें, कोई भी इस तरह की स्कीम्स और ये सब नहीं है यार. उस तरह नहीं है जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में प्रॉपर लाइक एवरीबॉडी इज बाउंड टू पार्टिसिपेट इन दैट ना. बाहर तो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टर्न 40 तो आपने ये वाले टेस्ट कुछ लाजमी कराने ही कराने, क्योंकि आप उनके रजिस्ट्री पे होते हो और आपको प्रॉपर कॉल्स आती हैं कि यू हैव टू कम फॉर योर स्क्रीनिंग. यहाँ पे ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली. यहाँ पे सिटीज़ में तो अवेयरनेस थोड़ी बहुत कोशिश चल रही है. मैं गवर्नमेंट सेटअप में होती हूँ, CDA हॉस्पिटल में HOD पैथोलॉजी काम कर रही हूँ. ओके. तो हमारे हॉस्पिटल में इवन मंथली या वीकली बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डेज मनाते हैं. हम लोग ब्रेस्ट कैंसर डे मनाते हैं. ब्रेस्ट कैंसर तो आई हैव सीन अ लॉट. वो एक ऐसा कैंसर है सिर्फ जिसकी अवेयरनेस कैंपेन्स और जिसकी अवेयरनेस पे मुझे लगता है हम लोग बहुत फोकस करते हैं. फोकस करते हैं क्योंकि इसलिए मलिहा के ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन पाकिस्तान. अच्छा. और 1 in every 9 फीमेल्स, 9 में से एक फीमेल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, विच इज सो कॉमन के मतलब आप सोच भी नहीं सकते. हाँ, और यार इतने यंग फीमेल्स में, इतने इवन लैक्टेटिंग मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर. तो मतलब इसलिए गवर्नमेंट भी अब इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस. लेकिन आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के करने के बाद क्या लोग खुद इस तरह से, जैसे एट टाइम्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो शायद कर रही होगी, बट लोग खुद रिलक्टेंट होते हैं ना, लड़कियाँ औरतें, तो वो भी कर रही हैं पार्टिसिपेट इस सब में, स्क्रीनिंग में और इन सब चीज़ों में? यार टू बी ऑनेस्ट अक्टूबर में हम सारा टाइम यही कह रहे होते हैं कि बस आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. और फीमेल डॉक्टर्स का यहाँ पे रोल भी आता है क्योंकि फीमेल्स आर मोर कंफर्टेबल टू गो टू अ फीमेल डॉक्टर. एग्जैक्टली ना. तो और यार इवन पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं होता. मेरे अक्सर मतलब फ्रेंड्स वगैरह मुझसे पूछते हैं कि यार यहाँ पे लंप निकला है, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ? पता ही नहीं है. हाँ, तो लंप आपका कहीं भी निकले, यू कैन गो टू अ सर्जन, ठीक है, यू कैन गो टू अ रेडियोलॉजिस्ट. पैथोलॉजिस्ट का रोल तो बाद में, तो आप पैथोलॉजिस्ट को फ्रंट पे देखते भी नहीं हो. तो आप किसी भी, इवन यू कैन गो टू अ जर्नल प्रैक्टिशनर, किसी भी, हर कोई आपको यही आगे वर्कअप बताएगा कि आप इसकी रेडियोलॉजी कराएं, आप ये टेस्ट कराएं, आप कल्चर कराएं, इन्फेक्शन तो नहीं है, TB का टेस्ट करा ले, ये करा ले. आप एक दफ़ा हॉस्पिटल पहुंच गए, देन यू आर गुड टू गो. लेकिन हॉस्पिटल तक आते आते लोग बहुत डिले कर जाते हैं. आते ही नहीं है ना, आते तो नहीं है, इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स. और ये वाली चीज़, इसका यही है कि बस अवेयरनेस. हमें पेरिफ्रीज में जाना चाहिए, हमें कैंसर की प्रेवलेंस के बारे में बताना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि हाउ क्यूरेबल दिस डिजीज इज नाउ विद मॉडर्न ट्रीटमेंट. अच्छा, वैसे सॉरी टू कट यू, बट आपने कहा ना क्यूरेबल. बहुत सारे लोग, ये भी एक मिथ है, आई डोंट नो कि ट्रू है नहीं, कि कैंसर भी एक लाइलाज ही बीमारी है, लेकिन बस कह दिया गया है कि इसका इलाज हो जाता है, बट इट इज़ नॉट.
تو ایسا یار سم ٹائپ آف کینسرس تو ماشاء اللہ کمپلیٹلی کیور بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں. اور شوکت خانم میں تو اس پہ جب وہ ان کا ایئرلی ہوتا ہے تو وہ پراپر ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے مطلب اویئرنیس کے لیے لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کینسر بھی ایک حد تک کیور ہو سکتا ہے. کم از کم لائف ایکسپیکٹینسی بہت بڑھ سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے یا آپ ارلی ڈائگنوز نہیں کرتے تو آپ کی زندگی پھر مہینوں میں رہ جاتی ہے. ہاں یہ ہے نا, اگر آپ ارلی ڈائگنوز کرتے ہو تو یو کین انکریز دیٹ نا. بالکل اور ایٹ لیسٹ ہاں دیٹس دا منیمم. اور باقی یہ کچھ تو کیور بھی ہو جاتے ہیں, کچھ پیشنٹس میں تو ایون وہ ریمیشن میں جاتے ہیں اور دوبارہ ریکرنس ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا میں نے ویسے میں یہ سب بریسٹ کینسر سے میں تھوڑا سا ریلیٹ بھی کر پاتی ہوں اس لیے بیکاز مائی پھپھو شی ہیڈ بریسٹ کینسر بٹ شی از نو مور رائٹ ناؤ. بٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہم نے ان کا ٹریٹ کروایا اور وہ ٹھیک ہو گئیں اور انہوں نے پھر 12 ایئرز مطلب پھر سروائیو بھی کیا ماشاء اللہ سے. پھر ان 12 ایئرس کے بعد نا ان کو دوبارہ سے پھر وہ دوبارہ لمپ ہو گیا اسی سرجیکل سائٹ پہ نکلا. اور پھر ان کا نا دوبارہ سے مطلب وہ کینسریس وہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا. بٹ وہ پھر ٹریٹ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے بعد نا ان کے اندر طاقت, کیونکہ اس کے جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں پھر جیسے وہ کیمو تھیراپی ہوتی ہے اور آئی ڈونٹ نو اور کیا کیا ہوتا ہے, مجھے بس کیمو کا یاد ہے کیونکہ پھپھو کی کیمو ہوا کرتی تھی. تو اس سے میرا خیال ہے آپ کی امیونٹی بھی بہت ویک ہوتی ہے نا صبا. بہت زیادہ. اچھا کینسر کا یہ ہے کہ فرسٹ آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ یور پھپھو یار. کینسر ایسی چیز ہے بہت زیادہ نا مطلب وہ, اور آپ نے خود جب ایکسپیرینس کیا ہو نا اس چیز کو تو پھر آپ ویسے ہی بہت زیادہ ریلیٹ ٹو مطلب آل دا پیشنٹس. اور بہت مشکل ہوتا ہے کینسر پیشنٹ بہت زیادہ. مطلب میرا بھی ایک کلوز فیملی ممبر کو آج کل ہی از گوئنگ تھرو دس پروسیس اور پوری فیملی سفر کرتی ہے. بالکل پوری فیملی اس پیشنٹ کے ساتھ سفر کرتی ہے کیونکہ جو کیمو کے ٹاکسک افیکٹس ہوتے ہیں, جو امیونٹی آپ کی زیرو ہوئی ہوئی ہوتی ہے, جو پیشنٹ کی آئسولیشن ہوتی ہے, تو دیٹ از سو ڈپریسنگ. آئسولیشن, یہ ایک آئسولیشن بھی کہتے ہیں کہ آئسولیٹ کر دو جب کیمو, یہ کیا ہے؟ اچھا ہم نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا. نہیں اچھا وہ تب ہم کرتے ہیں نا فار پیشنٹ سیفٹی کے, مطلب ہر جگہ سے لوگ نہ آئیں تاکہ پیشنٹ کی امیونٹی اتنی کم ہوتی ہے تو پیشنٹ ایک نارمل انفیکشن بھی اس کے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. اوکے نہیں لوگوں کو تو لگتا ہے جیسے ہمیں ہی کچھ نہ ہو جائے. نہیں یہ ایک مس کانسیپٹ ہے. جو کیمو ہے اس کا آس پاس کے لوگوں پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے نا, بالکل نہیں ہے. کیمو کے پیشنٹس کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کو تسلی دیں, آپ کو کچھ نہیں ہونا. لیکن ہاں ہم لوگ اس لیے تھوڑا سا پیشنٹ کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور جو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا ان کو, کیونکہ ان کی امیونٹی, ان کے WBC کاؤنٹ 0.5, 1, 2 پہ آ جاتے ہیں. نارمل از 4 to 11. تو دے آر ویری پرون ٹو گیٹ انفیکشنس. شاید نارمل بندے میں وہ کوئی سمٹمس ہو بھی نہ اس ٹائم پہ, لیکن وہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہو کے پیشنٹ میں لائف تھریٹننگ انفیکشنس کاز کر سکتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا جو امیون سسٹم ہے دیٹ از آلموسٹ شٹ ڈاؤن. بالکل نا. اور ان کو مطلب وہی جب اس کے بعد سے پھر مجھے ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ واقعی بریسٹ کینسر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کو چیک اپ کروانا یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. اس کی پریولنس بہت کامن ہے پورے ایشیا میں. پاکستان از پاکستان میں سب سے زیادہ پریولنس ہے انفارچونیٹلی. ہاں تو اس پہ تو بہت ایکٹیولی اب کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہو رہا ہے دس از اونلی 30 to 40%. اس سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے یہاں پہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ فیمیل ڈاکٹرس کا بھی پھر ایک بہت بڑا رول نہیں ہے, کیونکہ لڑکیاں. دوسرا یہ کہ ملیحہ اس کے لیے نا اف یو آر بلو 40 تو آپ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہو, ٹھیک ہے, ریڈیولوجی کا ہی ایک ٹیسٹ ہے. اور اف یو آر ابو 40 تو دے ریکمینڈ بریسٹ میموگرافی. ہاں بالکل یس. تو میموگرافی از ناٹ دیٹ ایزیلی اویلیبل. تو پھر تو ہمارے یعنی پاکستان میں پیریفریز میں نہیں ہے نا, مطلب سٹی میں تو ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آئی ایم فرام چارسدہ میں کوئی میموگرافی مشین ہے ہی نہیں. تو پھر اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب سیدھے کہ اگر ہے بھی نہیں اور وہ پھر کچھ کر بھی نہیں رہے, تو یہ چیز ہے نا. ٹھیک ہے, ایک تو چلے وربل اویئرنیس ہو گئی, فون پہ آ رہا ہے چھاتی کا کینسر یہ وہ, لیکن یو نیڈ ٹو انویسٹ دوز فنڈز ان دیٹ. ایگزیکٹلی. اب آپ جب ٹھیک ہے آپ نے اویئرنیس کریٹ کر دی, اب لوگ اویئر ہو گئے, اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں, تو کہاں جائیں پھر؟ بریسٹ کلینکس کھولیں, پیریفری میں بریسٹ کلینکس کھولیں جس میں سرجن بھی ہو, جس میں ریڈیولوجی کی آپشنز بھی اویلیبل ہو, جس میں فیمیل ڈاکٹرس ہو, وہ پیشنٹ کا معائنہ کرے, ادھر ہی پیشنٹ کی میموگرافی کریں اور آگے کے اسٹیپس پہ گائیڈ کریں. ہاں وہ نہیں ہے. ہاں اب ایک CMH میں ایک بریسٹ کلینک بنا ہے وچ از
specifically for breast cancer and وہ, لیکن یار this is پنڈی CMH. ہاں نا, تو تو کتنے ہی لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے. کتنے ہی لوگ آتے ہیں, لوگوں کے لیے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لوگ میرے پاس اکثر رپورٹس ہوتی ہیں ہسٹوپیتھولوجی پیشنٹس کی جو کہ کشمیر سے, گلگت سے, چترال سے, ان جگہوں سے ہوتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ وہ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے رپورٹس ایکسپیڈائٹ کر دیں, ہم لوگ ڈیلی کے اتنے کرایہ دے رہے ہیں, ہمارے بچے ادھر کس کے پاس. تو اتنا مشکل ہے. اگر یہ چیزیں ایزیلی ادھر اویلیبل ہو, ہسٹوپیتھولوجسٹ چارسدہ میں میرے خیال میں کوئی ہسٹوپیتھولوجسٹ نہیں ہے. ہسٹوپیتھولوجسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے جنرلی بھی ان کا نمبر کم ہے؟ کافی کم ہے. ہسٹوپیتھولوجی از اے ویری ڈیفیکلٹ فیلڈ. ہسٹوپیتھولوجی کی ٹریننگ بھی بہت کم جگہوں پہ ہے. ہر ہاسپٹل میں ڈاکٹرس کو ٹرین بھی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو مشینری ہے ایک تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, بہت زیادہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں, اور یہ بڑی اسپیشلائز سی فیلڈز ہے. اٹ از اونلی اویلیبل ان اسپیشلائز سینٹرز لائک شوکت خانم, آغا خان, اب تو IDC چوکتا ہے, میں اپنے لیب میں بھی کر رہی ہوں, ہارٹس انٹرنیشنل ہاسپٹل. تو بڑے بڑے ہاسپٹلس میں ہیں, بٹ اتنی کامنلی یہ فیسلٹی اویلیبل بھی نہیں ہے. تو ان بیچاروں کا سیمپل پھر ہمارے پاس ادھر پنڈی آتا ہے یا کسی نیئر بائی بگ سٹی میں جاتا ہے, پشاور میں چلا گیا یا ادھر ادھر, تو ان کو رپورٹ میں ویسے ہی 14 دن یا 20 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا, پہلے آنے میں ٹائم لگے گا اور پھر سوچیں ٹریٹمنٹ میں ڈیلے ہو رہا ہے نا, اور تو کچھ نہیں ڈیلے ہوتا ہے. کچھ ٹیومرس تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائیں تو ان میں تو ایون ویکس کا بھی فرق پڑ رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بیکاز میں نے ایک تو میں نے بھی آپ کو اپنی پھپھو کا بتایا, ایک اور ہماری فیملی ممبر ہی تھی, ان کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی بھی کینسر سے ہی ہوئی ہے, اور ان کا نا کینسر بالکل لاسٹ اسٹیج پتہ چلا, اس سے پہلے پتہ, لیکن ایسے پتہ کیوں نہیں چلتا, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یار کینسر کا یہ ہے نا کہ کینسر از اے سائلنٹ کلر. یہ تب پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بات بہت دیر تک پہنچتی ہے, اور یہیں پہ اسکریننگ کا رول ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں بھی ہے نا, تب بھی آپ GP کے پاس جائیں, تب بھی آپ ہاسپٹل کا چکر کبھی سال میں کم از کم ایک دفعہ آپ جائیں. آپ اپنے لیب ٹیسٹ کرا لیں اگر اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیب ٹیسٹ میں جس طرح CA-125 فیمیلز میں اوویرین کینسر اتنا کامن ہے, اس میں CA-125 ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی سسپیشس رینج میں ہے کہ نہیں. میلز میں پروسٹیٹک ایڈینوکارسینوما ہے سو کامن, اس میں PSA لیولز کراتے ہیں, کچھ 1000 کا یا کتنے کا ٹیسٹ ہوگا, لیکن اٹ کین بی لائف سیونگ فار یو. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ اچھا ویسے نارملی نا, مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی جیسے ان کے ساتھ جو تھا, میں آپ کو نا صرف اپنی اس لیے چیزیں شیئر کر رہی ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ بھی نارملی چیزیں ہوتی ہیں, ہے نا, اور پتہ نہیں چل رہا نا. اب جیسے میری پھپھو کا جو تھا وہ لاسٹ اسٹیج نہیں تھا, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس وائی وہ ڈائگنوز بھی ہو گیا جلدی سے, اور پھر اس کو ٹریٹ بھی ہو گیا, پھر وہ ٹھیک بھی ہو گیا. انہوں نے بہت ہمت کی اور سب کچھ کیا, اور انہوں نے پھر سروائیو کیا ماشاء اللہ. بٹ جو بعد والا تھا نا وہ بہت اسپریڈ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ پھر سروائیو نہیں کر پائے. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن ان کا جو تھا نا وہ بہت اسپریڈ ہو گیا تھا نا. اور وہ کیوں ہوا تھا بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ بہت فریکوینٹلی بیمار ہو رہی تھی اور نارمل بیمار ہوتی تھی, اور ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اور پھر اینڈ میں پتہ لگا کہ وہ نارمل نہیں تھا, وہ اسی کی وجہ سے بار بار یہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے یار کبھی کبھی کینسر کا جو اونلی سائن ہوتا ہے نا وہ لو گریڈ فیور ہوتا ہے. ہم فیور کو کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, کچھ اینٹی بایوٹک پیناڈول. ہاں, آپ اگر بار بار آپ کو فیور ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں. ان کو فیور ہی ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے, بعد میں ان کو جوائنٹس ہو گیا, اور پھر وہ جوائنٹس سے ان کا وہ دس از ون آف دی کامن سمٹمس کہ پیشنٹ کو لو گریڈ فیور ہے, اور ہر شام کو, اور بس لو گریڈ ہے, اتنا 103 104 پہ نہیں جا رہا, لیکن آپ ان ایزی ہے اور آپ کو فیور چل رہا ہے, تو آپ نے روٹین والے ٹیسٹ کرا لیے, لیکن آپ کو بلڈ CP سے اتنی انفارمیشن مل جاتی ہے, تو آپ مطلب ایسی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کس ایج کے بعد آپ کو ریگولر یہ مطلب جا کے اسکریننگ کروانی چاہیے, ریگولر؟ یار آفٹر 40 تو 100%. اچھا, کیونکہ بریسٹ کینسر, اوویرین کینسرز, یہ والی چیزیں نا آفٹر 40 ان کی پریولنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے یار کچھ ٹیومرز آر موسٹلی اونلی ان دا چلڈرن, ان کو ہم پیڈیاٹرک ٹیومرز کہتے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر وہ والے فیز سے آپ کے بچے آرام سے نکل جائیں تو دین یو آر گڈ ٹو گو. اس طرح یہ 20 to 30 کی بریکٹ موسٹلی ذرا سیف ونڈو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن 40 کے بعد تو مطلب تھرو یور پوڈ کاسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ اپنے میموگرافی کرائیں,
100% کرائیں. آپ اپنے جی آئی کا وزٹ کریں کہ خدا نخواستہ کوئی کولن کا ٹیومر نہ ہو, کوئی اپر جی آئی کا ٹیومر نہ ہو. نارمل الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اپنے یوٹرس کو دیکھیں, اپنے اووریز کا چیک اپ کرائیں, CA125 کرائیں, بیسک ٹیومر مارکرز کرائیں. ٹیومر مارکرز اسے کہتے ہیں نا کہ جو اگر ریزڈ ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی باڈی میں کئی ٹیومر ہیں. تو ٹیومر مارکرز لیب کا ٹیسٹ ہے, بلڈ سے ہوتا ہے. تو ٹیومر مارکرز آپ کہہ سکتے ہیں میرے ٹیومر مارکرز کر دیں آفٹر 40. چلے یہ تو ہمیں ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور اس سے ہمیں پتہ چلا نا. اس سے پہلے جیسے وہ کہتے ہیں نا پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ڈائٹ کی وجہ سے بھی شاید بہت ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں نا. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے کہ بچے میکڈونلڈز اور پیزاز اور یار دیٹ از جنک اینڈ دیٹ از فل آف اسٹیرائڈز اینڈ فل آف کیمیکلز. مطلب ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہم چارسدہ سے ہیں لیکن وی میک شیور کہ ہمارے آرگینک مطلب مرغی, آرگینک انڈے اور ملک اور یہ والی چیزیں وہاں سے آئیں, کیونکہ یہ ڈبوں میں جو اتنے زیادہ پریزرویٹیوز, کیمیکلز, یہ والی چیزیں لائک دے ہیو اے ویری بگ رول ان increase in the incidence of breast cancer and any kind of cancer. ہاں میں وہ سب کی ہی بات کری تھی آل ٹوگیدر کے سارے. دوسرا یہ کہ ملیحہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فیشن کے لیے ویپ کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی تو لوگ شیشہ بارز میں بیٹھ کے شیشہ کر رہے ہیں. ہاں بالکل فیشن کے لیے, ہاں جسٹ ٹو بی جسٹ ٹو فٹ ان دی کمیونٹی نا. ہاں تو یہ چیزیں فیشن بن رہی ہے. اور مطلب کھانے کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے انوائرمنٹ کا, ہر جگہ پلازے کھڑے ہیں, ہر جگہ فیکٹریز کھلی ہوئی ہے, کوئی وہ اس طرح سے ہوا ہماری کتنی گندی ہے, انڈیکس پہ کتنی خراب ہے. تو یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے, ان سب چیزوں پہ واقعی ہوتا ہے 100%. مائکرو ویو میں ہم ہر چیز گرم کر رہے ہیں. ہاں مائکرو ویو کیا ہے یار, مطلب ریڈیشنز اور اس طرح کی چیزیں. تو ان چیزوں کا بہت, پلاسٹک کے برتنوں میں گرم کرنا, ہم پلاسٹک اتنا بڑا سورس ہے یہ کینسر کاز کرنے کا. یہ جو سوڈاز ہم لیتے ہیں, ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس, پیپسی اور یہ والی چیزیں, ان سب چیزوں میں کا رول ہے کینسر کاز کرنے میں. صحیح. تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ اٹ اسٹارٹس فرام یو, مطلب فرام یور اون سیلف نا. اگر آپ ان سب چیزوں, اچھا اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے مطلب نوٹس کیا میک اپ کا بہت بڑا رول ہے جو کہ ہاں جس آپ اس جینیٹک میک اپ کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے فیملی ہسٹری آف بریسٹ کینسر تو یو آر مور پرون ٹو گیٹ کینسر یا کوئی اور طرح کا بھی کینسر ہے. اس لیے وین ایور یو گو ٹو اے ڈاکٹر دے ول آلویز آسک یو کہ آپ کے فیملی میں کسی کو ہے. ہاں ہسٹری میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ جینیٹک میک اپ کا تقریباً کوئی 70 to 80% جینیٹک میک اپ کا رول ہے. باقی جو 20 to 25% ہے یہ ہمارا کھانا پینا, یہ جو ہم لوگ انوائرمنٹ کا, ڈائبٹیز اور یہ سب چیزیں بھی تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے پھر ہوتا ہے نا. ہم لوگ تو کینسر پہ اتنا زیادہ ہم لوگوں نے بات کر لی. یہ جو روٹین والی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز, ہائپرٹینشن, یہ والی چیزیں, ہر دوسرے بندے کو ڈائبٹیز ہے. ہاں اور یہ بھی ڈائبٹیز تو جڑ ہے ساری بیماریوں کی. ڈائبٹیز سے آپ کی آنکھ مطلب نظر جا سکتی ہے, آپ کو پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے, مطلب آپ کے سن ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر, لوگوں کے وہ انگلیاں کٹتی ہے ڈائبٹیز, کیونکہ کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ ہیل نہیں ہوتا. تو یہ والی چیزیں اس میں تو, اور اس میں تو ڈائٹ کا میں کہتی ہوں بہت زیادہ رول ہے, اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کا. آپ یہاں لوگ تو مطلب یہ ہائیڈریشن اور ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا, کوئی نہیں رکھتا. ہم لوگ خود رکھتے ایگزیکٹلی. ہاں میں خود مطلب اتنا کم پانی پیتی ہوں ایٹ ٹائمس, مجھے خود آئیڈیا ہوتا ہے. اور جو ہماری ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی, یہ بھی پھر obviously ہماری کیا ایکٹیویٹی پاکستان میں, کیا ایکٹیویٹی, آؤ کھانا کھانے چلے, آؤ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھیں یا مووی دیکھتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہی ہے نا. ہماری تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کوئی اس طرح سے. میں نے دیکھا بلکہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلایا ہوا بھی تھا کوئی ینگ ٹریکر. ہاں یس ٹریکنگ اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اب جو مطلب اسلام آباد والے لوگ ہیں یہ وہ اب یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ برتھ ڈیز اور ان چیزوں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھ لیں گے, مطلب پینٹنگ ہی رکھ لیں گے لیکن کوئی ایکٹیویٹی اب رکھتے ہیں, کیونکہ صرف کھانے پہ جانا تو اب مطلب روٹین ہی ہو گیا. اب ویسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, پتہ ہے اب نا شاید تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. اسلام آباد میں تو اسپیسیفکلی ہو رہا ہے, باقی سٹیز میں شاید, کراچی میں شاید آلریڈی اس سے زیادہ ہو, لاہور میں ہو, لیکن اسلام آباد میں اسلام آباد کا اگر کمپیریزن کریں تو اسلام آباد میں ہے نا اب ہو رہا ہے, اور لوگ اڈیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور اچھا ہے اس چیز کو, اور لوگ اب اس کو ہیلدی مانتے بھی ہیں. لوگ آرگینک چیزوں کی طرف آ رہے ہیں, آرگینک برانڈس کتنے زیادہ آ گئے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں نہیں ملتی تھی, اب تو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو آرگینک پروڈکٹس سارے اویلیبل ہوتے ہیں, اور یہ والی چیزیں تو مطلب
چیزیں چینج ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی ان اے گڈ وے. ہم نے ساری ڈسکشن کے لیے اب میں تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ یہ مطلب اوبویسلی آپ کے بارے میں بھی تو بات کرنی ہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پختون فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اب وہاں سے اچھا ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ کے پی اسپیسیفکلی ہے کہاں سے؟ خیبر پختونخوا. ہاں, تو وہاں پہ لڑکیوں کو بھی تو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا نا ان چیزوں کے لیے, تو وہاں سے نکل کے اتنا مطلب اوبویسلی آگے جانا اور یہ سب کچھ, تو وہ کیسا لگتا ہے؟ اور پھر اب وہاں پہ کیا ایکسیپٹینس آ رہی ہے, مطلب اف یو کمپیئر تو آپ کیا کریں گی اس ٹائم سے اب کے ٹائم میں؟ اچھا, میرے اکثر دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ پٹھانوں کی دو ایکسٹریمز کیوں ہوتی ہے, ایک اتنے زیادہ کنزرویٹو ہوتے ہیں اور ایک اتنے زیادہ ماڈرن ہوتے ہیں. ہاں ایسا ہے. تو لیکن نہیں, ابھی کافی زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے فیملی, میرے گاؤں والے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں یار. اور ہمارے ماشاء اللہ میرے موسٹ آف مائی کزنز آر ڈاکٹرس اور دے آر سو ویل ایجوکیٹڈ, اور یہ والی چیزیں. اور ٹو بی آنیسٹ آئی ٹیک پرائڈ ان ہو آئی ایم. اور میڈیسن کی فیلڈ میں پختون ڈاکٹرس کو ریپرزینٹ کرنا, پختونخوا کو ریپرزینٹ کرنا, مطلب یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ نے بھی سبا باجی کی طرح ڈاکٹر بننا ہے, چھوٹی بچیوں کو بھی. تو الحمد للہ بس کہ وہاں پہ بھی اب اویئرنیس آ رہی ہے, اس کا مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ. اور وہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ آرگینک چیزیں, اور یہ والی تو آلریڈی کافی اس طرح سے چلی رہی ہیں, وہ والی سائڈ بھی اچھی جا رہی ہے. اور ایجوکیشن پہ بھی لوگ کافی زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہاں یہ کیونکہ ایجوکیشن کا وہاں پہ بہت بڑا بیریئر تھا نا پہلے. اور اب ٹو بی آنیسٹ یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اور کچھ نہ کرو, بس ان کو ایجوکیٹ کرو. یہ بھی ایک منترا آج کل چل رہا ہے کہ بس فیمیلس کو انڈیپینڈنٹ بناؤ, ان کو ایجوکیٹ کرو. خدا نہ خاصہ کل کو ان کے ہسبینڈ کو کچھ ہوتا ہے, ان کی فیملی کو کچھ ہوتا ہے, دے شوڈ بی ہاں سیلف سفیشینٹ, اور اب انف وہ اتنا کر سکتی ہوں کہ اپنے لیے وہ کر سکے جو بھی کرنا چاہے, کسی پہ بوجھ نہ بنے اور کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے. تو ٹرینڈس کافی چینج ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت زیادہ. اور ڈاکٹری میں تو میں کہتی ہوں فیمیلس کا تو میں نہیں کہوں گی, لیکن جو ڈیمانڈنگ فیلڈز ہوتی ہیں نا, جس طرح نیورو سرجری وغیرہ, اس میں زیادہ آپ کو میل پختون ڈاکٹرز ملیں گے. اچھا, دے آر سو ڈیئرنگ. اور ہاں ویسے یہ پختون کیا ڈیئرنگ ہے, یہ تو بات سچ ہے ویسے, کیونکہ نیورو سرجن کا تو کام بہت کرٹیکل کام ہوتا ہے. تو زیادہ تر نیورو سرجنز آپ کو پٹھان ملیں گے, آپ کبھی آبزرو کیجیے گا. ہاں نہیں ویسے سرجن مطلب چاہے ڈاکٹری فیلڈ کے علاوہ بھی اگر ہم لوگ دیکھیں نا, جو بہت ہی ایسی فیلڈز ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ کو بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, تو وہاں پہ پٹھان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسلام آباد میں اب کتنے زیادہ پٹھان ہوں گے, بلکہ میں اور میری کزن تو اب کوئی پٹھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سامنے سے وہ پشتو بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سن لیے. تو پٹھان اب ماشاء اللہ کافی زیادہ پروگریس کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان میں ایکسیپٹنس بھی آ رہی ہے اس چیز کی, ہے نا, ایکسیپٹنس آ رہی ہے. اور فیمیلز پہلے فیملیز میں ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی یار. بالکل. اور یار میرے ہسبینڈ اور میری فیملی اس کی ایک لیونگ ایگزامپل ہے. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا میرے کریئر چوائسیز میں, میرے بچوں کو رکھنا, اور ایون یہ مطلب پبلک پروفائل رکھنے میں بھی. میرے ہسبینڈ مطلب جیسے بھی ہے, ہی از مطلب پختون ہسبینڈ, لیکن ہی از سو سپورٹیو آف اٹ, اینڈ ہی واز ہیلپنگ می سلیکٹ مائی آؤٹ فٹ فار ٹوڈیز پوڈکاسٹ. ہی واز لائک ہاں یو شوڈ ویئر وائٹ, اور یہ وہ. تو مطلب ہی از سو سپورٹیو. اور میں کہتی ہوں کہ سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا نا, سپورٹ کے بغیر. اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, مرد کو بھی ایکول سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو بس وہ دونوں آپس میں سپورٹ کریں تو اچھا چلتا ہے گزارا. اور سو فیملی اور میرج لائف اور اپنی جاب, اور پھر obviously you are an influencer as well, تو ان سب چیزوں کو لے کے کیسے, مطلب اتنی ساری بالز ہیں نا جگل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے ہوتی ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ فیملی ہمیشہ میری پرائیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ سے رہی بھی ہے. بلکہ جب میں ٹریننگ اسٹارٹ کری تھی تو میرا بڑا والا بیٹا واز اونلی 4 months. اچھا. جب میں ٹریننگ پہ گئی, اینڈ مطلب مجھے اتنا موم گلٹ ہوتا تھا کہ میرا چھوٹا بچہ گھر پہ ہے اور یہ وہ. لیکن جب فیملی سپورٹ اتنی اچھی تھی تو مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ مطلب میں بچے کو چھوڑ رہی ہوں, کس کے حوالے کر رہی ہوں یا یہ وہ. میں صبح جاتی ہوں اور بس ڈس تیار اور آفس. پھر میں امی سے فون پہ پوچھتی ہوں, امی مطلب بیٹا ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ سپورٹ نہ ہو تو اٹس ناٹ پاسبل. لیکن ہاں جب میں ٹریننگ کری تھی تب بہت چیلنجنگ ایئرس تھے, کیونکہ میرا بڑا والا بیٹا بھی 4 months کا تھا جب میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی. چھوٹا والا ٹریننگ کے دوران پیدا ہوا. آئی واز ان مائی 3rd year آف ٹریننگ جب میرا دوسرا بیٹا ہوا. تو وہ ٹائم بڑا ٹف تھا, اور اس پہ میرے مطلب مجھے موم گلٹ بھی ہوتا تھا, اور مجھے اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کو بھی دیکھنا تھا, مجھے ٹریننگ کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, ایگزام کے لیے بھی پڑھنا ہوتا تھا. تو جب میں آفس سے آتی تھی میرے
سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا, اور میں اگر بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی تو مجھے وہ گلٹ ہوتا تھا کہ یار پڑھائی نہیں کر پا رہی, اور جب وہ کرتی تھی تو میں کہتی تھی میرے بچے تو بڑے ہو رہے, بس میں نے تو ان کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. تو آئی ایم شیور کہ فیمیل ڈاکٹرز اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی بھی جب میں اپنے بچوں کے ساتھ پکچرز دیکھتی ہوں پرانی, تو میری کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں پکچرز میں نظر آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, یاد بھی نہیں ہوگا اس ٹائم پہ کہ آپ کیا کریں, ان کو اب کی چیزیں یاد ہوں گی کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ میری مدر ان لا مجھے کہتی تھی کہ 4 ایئرس تک تو ان کی کوئی میموری ایسا ہوگی نہیں, اور وہ یہ سب سے اچھا میرا ڈیسیژن تھا کہ میں نے اپنی ٹریننگ اسی وقت کیا, سب کچھ نا, اور ساتھ ہی سارے ایگزامس نکالے, اور اب وی انجوائے ا لاٹ, بلکہ ود یور فیملی, ود یور کڈز اینڈ آل, وہ کتنا مزہ آتا ہے. اور وہ سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کو ایک ہوتی ہے کہ یار مطلب آئی ہیو اچیوڈ واٹ آئی وانٹڈ ٹو اچیو. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے بچوں کو بھی نا پھر وہ بھی آپ کے اوپر بہت آپ کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں. بالکل, whenever they see a patient they are always like my mother is a doctor, my mother. تو ان کی میں بھی سے برین واشنگ کر رہی ہوں کہ you have to become a successful doctor. پتہ نہیں انہوں نے. اچھا ویسے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, مطلب جو پیرنٹس اگر ڈاکٹر ہیں تو بچے بھی ڈاکٹر ہوں گے, تو یہ ضروری ہے کہ کچھ اور بننا ہو. میری جرنی میں تو سب سے زیادہ انفلوئنس میرے فادر ان لا کا ہے. he is my تایا and my خالو as well. he is a histopathologist. تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے histopathology is such a good field, بچے do consider it, بچے do consider it. وہ برین واشنگ ہو رہی تھی شروع سے نا, میرے دماغ میں پھنس گیا کہ میں سب کو کہتی تھی میں باقی فیلڈز میں انٹرسٹ نہیں لے رہی, میں نے تو histopathologist ہی بننا, اور میں بن بھی گئی. تو ان کی اسٹریٹجی کام کر گئی, اس لیے میں سلولی اپنے بچوں کو وہ کر رہی ہوں. لیکن یار پیتھولوجی میں کہوں گی کہ ڈاکٹری جو ہے نا پاکستان میں ایک اچھی اور رسپیکٹیبل فیلڈ ہے. لیکن ہر انسان کا ایک اپنا مطلب چوائس بھی تو ہوتی ہے نا. بالکل, اب ہو سکتا ہے کچھ اور بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, اگر میں اپنے آپ کو اپنے 20s میں یاد کروں تو میں تو فیشن ڈیزائنر بننا چاہ رہی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اب اتنی خوش ہوتی فیشن ڈیزائنر. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, ویسے ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید آپ کو ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. obviously ان کی کاؤنسلنگ تو کرنی ہے, کریئر کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. بٹ تو یہ والی چیز ہے کہ آپ ان پہ امپوز نہ کریں, اور ڈاکٹری ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ امپوز کر کے ان کو ڈاکٹر, کیونکہ میں نے بہت سے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ویسے جو ڈاکٹر پھر لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہے. میرے اپنے فرینڈس ہیں پریکٹس ہی نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, بن گئے ڈاکٹر. کیوں؟ کیونکہ بابا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنو, تو اب بن گیا ہوں, اب میں تو نہیں کروں گا. اس سے میں نہیں ایگری کرتی, میں بالکل اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. اگر آپ کے بچے میں وہ پوٹینشیل ہے, آپ دیکھتے بھی ہو نا, اپنے بچے کے گریڈس بھی دیکھتے ہو, اس کی مینٹل کیپیسٹی بھی دیکھتے ہو کہ یہ بننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں. اگر ہے تو ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کریں اور ان کو گائڈ کریں کہ ایک اچھی فیلڈ ہے, ہمارا آلریڈی چلے بزنس بھی ہے یا یہ وہ, اس طرح سے آپ گائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ نہ بننا چاہیں تو میرے خیال میں امپوز والا بالکل اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک اور میتھ ہے چھوٹی سی, یہ اس کے بعد میں آپ کا لاسٹ میسج دوں گی, ختم کریں گے مجھے لگتا ہے, کیونکہ شو کا ٹائم بہت خراب ختم ہونے والا ہے. اتنی وہ مجھے خود سمجھ, ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, بٹ آف کورس ٹائم کی وجہ سے نہیں. ایک اور چھوٹی سی میتھ ہے, آئی ڈونٹ نو, ویسے دیکھا بھی ہے میں نے کہ ہمیشہ آپ کا نہیں ہے, آپ کی طرف ایسے نہیں ہے, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی شادی ڈاکٹر سے ہوئی بھی ہوتی ہے جنرلی. میری اپنی فیملی میں ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہیں ہے ویسے 2-3 ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی. لیکن نارملی ایسے پریفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر سے ہی شادی ہو جائے, ایسا ہوتا ہے. اچھا, لیکن میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے. بچے بہت سفر کرتے ہیں یار, کیونکہ اتنی فیلڈ ہے کہ, اور دوسرا یہ کہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر نہیں ہے نا, تو وہ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس فیلڈ کے کہ یار یو آر ڈوئنگ سم تھنگ سو بگ. جو ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں, تو واٹس دا ڈفرنس, مطلب. اور دونوں کی ایک تو اتنی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہوتی ہے, پھر بچے تھوڑا سا نیگلیکٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ چونکہ بزنس سائڈ پہ تھے تو ان کے نہ ورکنگ آورس کا مسئلہ ہوتا تھا نہ کچھ, تو جب بھی اگر میں کسی اسکول فنکشن یا کسی چیز میں نہ جا سکتے تھے, always there for the kids. And he has different issues, I have different issues. ہم لوگ, ہماری گپ بھی اچھی لگتی ہے. اگر وہی آفس کے ٹاکسک مسئلے اور وہی کیا ہی رہ گیا, پھر تو وہ ریلیشن شپ بھی آپ خراب کر رہے ہیں. ہاں, اور لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے یہ ٹرینڈ ہے کہ ڈاکٹر بہو لے کر آنی ہے, اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے ڈاکٹر ہو. بھائی نہیں بھی ہو سکتی یار, وہ ڈاکٹر کچھ نہیں ہوتا, اٹس اوکے. ڈاکٹر مر جائے ساری, ڈاکٹر بہو نہیں لانی کیونکہ ان کے بہت لانچے ہوتے ہیں. ہاں مطلب وہی نا, ایگزیکٹلی کہ ڈاکٹر بہو کے تو یار مطلب وہ آپ کے گھر کو اتنا میرے خیال میں اس اپنے ٹریننگ ایئرز میں تو نہیں ٹائم دے سکتی. لیکن ہاں, مائی مدر فیل سو پراؤڈ وین ایور شی از انٹروڈیوسنگ می ٹو سم ون, شی از لائک میری بہو بھی ڈاکٹر ہے. اور اگر میں کوئی تھوڑی سی بھی ایفرٹ
एफर्ट करूँ किचन में तो शी इज़ ऑलवेज कि वो डॉक्टर उसके बावजूद वो काम कर रही है ना, मतलब ये तो आज बनाइए, तो डॉक्टर है बेचारी, सारा दिन ऑफिस में होती है और फिर किचन में भी तो हाँ उनको इज्जत वगैरह भी देते हैं, लेकिन ये है कि यार कुछ लोगों का तो सिर्फ वो टैग लगाने का होता है, ना उनको आगे प्रैक्टिस करने देते हैं ना कुछ और, तो फिर मेरे ख्याल में ये फायदा नहीं है, ये खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। So, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन मेरी फेवरेट तो डॉक्टरी ही है। हाँ ऑब्वियसली ऐसे। अब जैसे मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, और मैं इसलिए नहीं बनी, जो मैं अभी हूँ ना मैं यही बनना चाहती थी, बिकॉज आई लव टॉकिंग। शुरू से बचपन से मैं बहुत बात करती थी और मुझे बातें करना पसंद था, तो मुझे लगता है इंसान वही बन जाए जो पसंद होना, तो अच्छी बात है ना, जिसमें इंटरेस्ट हो। मेरे हस्बैंड को भी नहीं था, जबकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी डॉक्टर है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर है, लेकिन वो नहीं बने ना। हाँ सी and he's happy. हाँ. And he's whenever he sees me, whenever I complain about a case, when he's like, thank God I didn't become a doctor. हाँ, see, exactly. मतलब I would have been miserable. हाँ, अच्छा नहीं, perfect. So good to talk to you. बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा, और मैं और बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, बट ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगी। बस जाने से पहले छोटा सा कोई मैसेज मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि आप दें उन लोगों को जो एक तो वही स्क्रीनिंग वाली बात, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर पा रहे होते, मतलब जो भी whatever you want to say, यही होगा, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। हाँ, जान है तो जहान है, और आप प्रायोरिटाइज इसी तरह कर सकते हैं। हम लोग फीमेल्स अपने आप को इतना निगलेक्ट करते हैं, हम अपने बच्चों को देखने में और बाकी चीज़ें देखने में अपने हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन डोंट निगलेक्ट योर सिम्टम्स, योर बॉडी इज टेलिंग यू समथिंग, डोंट इग्नोर दैट, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आप रूटीन चेकअप्स कराएं, अपने लैब वर्कअप कराएं, एक्टिव रहें और अपना खाने पीने का ख्याल करें और प्रोसेस चीज़ें कम खाएं, और बस थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई एम श्योर गाइज आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बिकॉज एक ऐसी फील्ड थी जो शायद मुझे तो पहली दफ़ा पता चली, आई एम श्योर आप लोगों को पहली दफ़ा ही पता चली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।